اللہ الرحمن الرحیم۔ قرب قرآن سے آسماء فروخ آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ الملک۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد بابرکت ہے، اس کا نام برکت والا ہے، اس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، سارا نظام اس کے کن کہنے پر وجود میں آ گیا اور اس کے حکم پر چل رہا ہے۔ اس نے کائنات کو پیدا کیا، پھر انسان کو خلافت دی، زندگی اور موت کو پیدا کیا انسان کی آزمائش کے لیے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز پر اسی کا حکم جاری و ساری ہے، کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ غلطی پر جب کوئی پچھتاتا ہے، معافی مانگتا ہے تو وہ بخش دیتا ہے۔ بقول اقبال، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق النفال کے۔ وہ گناہ گاروں کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے اور اسے یہ تخلیق کرنے میں کوئی دیر نہ لگی۔ ان آسمانوں کے مابین فاصلہ کافی زیادہ ہے اور آسمانوں میں بروج بنائے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور اسی طرح دروازے بھی جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جو ہماری نظروں کے سامنے آسمان ہے وہ پہلا آسمان ہے، اسے آسمان دنیا بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی بنائی چیزوں پر غور کرو جو تمہیں دنیا میں نظر آتی ہیں تو تم کوئی بے ربطی نہ پاؤ گے، کوئی خلل نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم بار بار دیکھو کوئی نقص تلاش کرنے کو تو تمہاری نگاہ پلٹ آئے گی، ہر بار تھک کر ناکام ہو کر لوٹ آئے گی اور تم کوئی بے ربطی، کوئی نقص اس کی تخلیق میں نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی۔ ستارے آسمان پہ ہمیں نظر آتے ہیں اور دیکھنے میں بھلے لگتے ہیں۔ پھر شیاطین جو آسمان سے کان لگا کر ملائے اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں دی جاتی، بلکہ ایک لپکتا ہوا شعلہ ان کے پیچھے آ جاتا ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی فرمائی ہے۔ نزول قرآن سے کچھ پہلے جب وہ یہ کوششیں کرتے تو ایک لپکتا ہوا روشن شعلہ ان شیاطین کے پیچھے لگ جاتا، یعنی ایک شہاب ثاقب جو اس شیطان کو جا لیتا اور یوں وہ ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ ستارے نہ صرف زینت کا کام کرتے ہیں بلکہ محافظت کا کام بھی کرتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ ستارے اس کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی ان شیاطین کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور جن کا ٹھکانہ وہ آگ ہے تو بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے، اور جب یہ لوگ اس میں پھینکے جائیں گے تو وہ دھاڑ رہی ہوگی، گویا غصے سے پھٹ پڑے گی، اچھل رہی ہوگی، اور جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کے داروغہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا کہ تم اس عذاب سے بچتے؟ تو وہ کہیں گے کہ اگر ہم ان کی بات سن لیتے یا سمجھ لیتے تو ہم اس دوزخ میں نہ پھینکے جاتے۔ اس وقت وہ اپنے منہ سے اعتراف کریں گے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا، سمجھا ہوتا تو اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ اب وہ اعتراف کریں گے، مگر اس اعتراف گناہ کا انہیں اب فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہوگی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے اور ایسے اعمال انہوں نے کیے کہ وہ اس انجام کے مستحق ہوئے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے اور اجر عظیم رکھا ہے۔